اور آج اکادمی انہیں جاننے کے لیے میں بغیر کسی تاخیر کے آج عامر شعبہ اردو کے صدر جناب پروفیسر شہاب عنایت ملک، سیکریٹری اکیڈمی جناب بھرت سنگھ مناج صاحب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ وہ بھی ایوان صدارت میں تشریف لائیں۔ میٹرک پاس کی اور فائنل یہ ریگولر جو ایجوکیشن ہے، ہائر ایجوکیشن ہے، وہ حاصل پرائیویٹ کام میں بتایا، لیکن آج یہ پروگرام آپ کے سامنے ہے۔ میں اس اوکیزن پہ بشیر بھدروئی جو ان کا پین نام ہے، بہت مشہور، بہت بڑا کنٹریبیوشن ان کا ہے، لیکن ان کی جو پرسنل لائف ہے وہ اتنی سٹرگل بھری ہے کہ ہم سب کے لیے اس میں آپ جو کچھ ڈھونڈنا چاہیں آپ کو مل جائے گا۔ شیپ اینڈ اینیمل ہسبینڈری سے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تعلیم ہندس شعبس ست وابستہ روزت بحیثیت DEO ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ڈوڈا سود گوش۔ بشیر صاحب اخ پاسم ملٹی ڈائمینشنل شخصیت تو یہ بشیر صاحب زندگی ہند اخ گوش۔ ونکن تہ بجائے ہشم روان اور کشمیری کے باوقار ادیب، مصنف، شاعر، ایک بہت بڑا نام پروفیسر شاد رمضان صاحب، صفحہ سامعین میں مختصر کروں اور جتنا میں سنانا چاہوں گی، یقیناً سننا صبر آزما کام ہے اور وہ بھی نثر کو، لیکن یہ ایسی باغ و بہار شخصیت ہے جس کو جب انسان بولتا ہے تو وہ کہیں اور سنا کرے کوئی کا معاملہ در آتا ہے۔ بہرحال، ایک سکوت جاویداں میری تلاش، ایک سکوت جاویداں میری تلاش، اور جہاں میرا امان میری تلاش، رفتیں بڑھتی رہی پرواز کی مثل شاہی آسماں میری تلاش۔ بھدروا جسے کشمیر بینا سے نگاہ شوق ڈالی جائے تو اندازہ ہوگا یہ سرزمین اپنے خارجی حسن و جمال سے جس قدر آراستہ و پیراستہ ہے، اسے کہیں زیادہ اپنی مخصوص و منفرد مشترکہ تہذیبی و ثقافتی، علمی و ادبی اور تعلیمی انفراد و امتیاز کی بنا پر بے مثل اور بے بدل ہے۔ ثقافتی اور علمی و ادبی تشخص پر کبھی دیتے آئے ہیں۔ خطۂ عرض جیسے 10 بجے تک کام لیتے تھے، مجھ سے 25 روپے مشاعرہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد جب میں استاد بھرتی ہوا، میرے پاس میں نے پہلے ہی انٹرمیڈیٹ کے لیے کتابیں منگوائی تھی کپور برادرز کے ہاں سے۔ انہوں نے وہ پرانی کتابیں بھیجی، مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا کوئی سلیبس جو ہوتا ہے، نہ کوئی رہبر تھا نہ کوئی رہنما تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رہنمائی کی مجھے قدم قدم پہ۔ میں نے تھوڑا بہت مطالعہ کیا۔ FA پاس کرنے کے بعد گریجویشن میں نے اردو، فارسی اور ہسٹری میرے مضمون رہے گریجویشن میں۔ اچھی پوزیشن میں۔ پھر MA میں میں نے MA کا میں کر رہا تھا اکنامکس میں میں نے تیاری کی تھی۔ تو سیر پہ ہم گئے ہوئے تھے، ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا نہیں جی کشمیر یونیورسٹی میں اردو کا شعبہ منظور ہوا ہے۔ شوق مطالعہ کا جہاں تک تعلق ہے، themes pertaining to Kashmir history and culture, I was highly impressed. And then I started going through his variegated studies. And recently I
studied his one of the books on criticism. From 1990 onwards, we find that number of literary or critical theories have come. ترٛیٚیِم چیٖز چھِ یِم چھِ پشمیٖنہٕ یِم ییٚلہِ تہِ سَمکھان چھِ یِتھ کٔنۍ زیُٹھ بوے یا مول پنٛنِس بَچَس پیش یِوان چھِ تِتھَے کٔنۍ چھِ وۄنۍ پیار کران دَپان سفرَس منٛز گژھِ اِنسان ژوٗرِم کَتھ سفرَس منٛز چھُ اِنسان یِوان پرٛزناونہٕ أسۍ روٗدۍ أکسٕے گیسٹ ہاوسَس منٛز کشمیٖر یونیورسٹی منٛز یِم درٛاے مےٚ سُلی بہٕ درٛاس یِمن پتہٕ شامنس چھُ مےٚ فون واتان کیٛاہ سا گوٚبرا ژٕ واژاکھا ٹھیٖک پٲٹھۍ مےٚ چھُنہٕ آز تہِ مٔشِد گژھان کیٛاہ سا گوٚبرا ژٕ واژاکھا ٹھیٖک پٲٹھۍ فِکر گژھِ مےٚ واتہٕ آسٕنۍ کیٛازِ یِمن اوس بدروا گژھُن مےٚ اوس مین روڈس نیشنل ہاے وے پٮ۪ٹھ یہِ چھُ یِمن سۭتۍ چھُ أکِس اِنسان سُنٛد بجر پرکھاونہٕ یِوان کہ what a great personality بشیر صاحب is at present. کے حوالے سے تو ہماری طرف سے ویلکم ہے ان کی آل اولاد سے یا کوئی رشتے سے اگر کوئی بولنا چاہے تو آ سکتا ہے. کوئی نہیں, آئیے سر آئیے. کوئی 1300 صفحہ تاریخ تو مجھے تبصرہ کرنے کو کہا اور وہی شخصیت اس کی چیف گیسٹ تھی وہاں موجود جرنے کتاب کا مطلب کرنا تھا. تو میں نے کہا کہ جس شخص نے یہ ذکر کر کے اخبار زمین پہ دیا مارا تھا اسی شخص کا اس تاریخ میں 3 جگہ ذکر ہے. شکریہ. قانون یہاں پیش کیے, بہت کوششیں انہوں نے اس میں ابھارے, کچھ وقت کی نظر ہو گئے, لیکن ابھی میں کہوں گا کہ بہت کچھ لکھنا باقی ہے. تشبیہ کن یہ علامت یہ بڑا ضروری شعر سن باپت. مثلا شیخ العالمن وون دنیا چھ مالی یاریو جنگل, یہ میٹافر یعنی دنیاک استعار چھو جنگل. ہونے کے باوجود وہ سرکاری امور پہ ان سے ہمیشہ ڈرتے تھے. میری والدہ نے بھی ان کے انڈر کام کیا ہے, لیکن میرے ساتھ جو تعلق بنا بشیر بدروائی صاحب کا وہ 1995-96 کے بعد ہی بنا. اس سے پہلے بچپن میں بحیثیت شاعر میں نے ان کی غزل جو بدروا کے گلیوں اور گلیاروں میں سنی جاتی تھی ڈولوال صاحب کی, اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ کشتواڑ میں کوئی حسینہ تھی جو بدروائی صاحب پر عاشق ہو گئی تھی اور بدروائی صاحب کو بھی ان سے عشق ہو گیا تھا, لیکن جب وہ اس عشق میں ناکامیاب ہوئے تو انہوں نے یہ غزل لکھی جسے ڈولوال صاحب نے اپنی پرسوز آواز میں گا کر نہ صرف چناب ویلی میں پہنچایا بلکہ کشمیر کے ہر خاص و عام تک اس کی شہرت پہنچ گئی. بچپن میں پہلی بیت جو میں ان کی غزل میں نے گونجی تھی. بہرحال ہمارے ایک دوست ہیں جو اردو دنیا کے بہت بڑے محقق ہیں, کینیڈا میں رہتے ہیں, ڈاکٹر تقی آبدی. ان کا کہنا ہے کہ شاعر جو ہے ہمیشہ دوسروں کی بیویوں کے لیے شعر کہتا ہے, اپنی بیوی کے لیے بہت کم لکھتا ہے کہ یہ پورا مجھ پر مرے جا رہا ہے اور وہ اس خوش خیالی میں اس کے بچوں کی پرورش کرتی ہے. اور میں شاباش دینا چاہوں گا ان کی اہلیہ کو کہ جنہوں نے یہ نور جو ہے وہ پیدا کیے ہیں. 2 بیٹوں کا ذکر یہاں ہوا, اقبال صاحب کا نہیں ہوا. پرویز صاحب تو حلیہ بدل لیا انہوں نے, اقبال صاحب نے حلیہ بدل لیا, لیکن جو جاؤ جلال بشیر بدروائی کے چہرے پہ آج ہے وہی جاؤ جلال ڈاکٹر اقبال جاوید اقبال کے چہرے پر بھی ہے. خدا انہیں عمر دراز عطا کرے. تو اس کی محفلوں میں
बराबर शायर को न सिर्फ खराज अकीदत पेश करते रहे बल्कि उनकी महफिलों में मज़ामीन लिखकर अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाते रहे। आज मुझे लग रहा है कि जैसे मैं अपने वालिद की कोई महफिल अटेंड कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा ताल्लुक़ एक दोस्ताना सा हो गया। अगरचे कि इनके बेटे भी मेरे उस्ताद हैं, अगर बराह रास्त उस्ताद नहीं है, लेकिन इनकी जो अहलिया थी वो हमारी क्लास फेलो थी। बाद में इनकी नज़र उन पे चली गई और शादी हो गई, जिसे वो यहाँ नहीं लाए। इकबाल साहब, अपने जावेद साहब, ये केमिस्ट्री पढ़ाते थे भद्रवा कॉलेज में और हम स्टूडेंट थे वहाँ पे। यहाँ कहा गया कि 3 जनरेशन्स है यहाँ पे। 3 जनरेशन्स नहीं है, 4 जनरेशन हैं। इनके पोतों के भी बच्चे हो चुके हैं, परदादा है। और इस उम्र में ये दूर और जवानी में कैसे होंगे, और फिर आप कहें कि बशीर साहब वो गज़ल ना कहें तो गल नहीं। देखिए, इन्होंने शायरी का आगाज़ जो किया, मैंने बड़ा तवील मजमून लिखा है, न ही उस मजमून का मुताला डॉक्टर शहनाज ने किया है और न ही अपने जो ज़ाहिर साहब हैं इन्होंने उर्दू से अपनी शायरी का आगाज़ किया। कश्मीरी जो है बाद में आई, और कश्मीरी शायरी से पहले इन्होंने जो उर्दू की शायरी की है वो इश्किया शायरी है, और वो रवायती शायरी क्लासिकल शौरा से मुतासर नज़र आते हैं। लेकिन उन मज़ामीन को बरतने का अपना एक अलग हुनर है जो इन्हें दूसरे शौरा से मुमताज़ कर देता है। ये मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। इस सिलसिले में मैं सेक्रेटरी साहब भारत सिंह जी का बहुत बहुत मशहूर मामून हूँ, जिन्होंने इस महफिल का एहतमाम किया और बहुत ही सक्सेसफुल महफिल रही। इसमें मेरे सारे साथी तकरीबन तिरला लोग शामिल हुए। बहुत हमारे रियासत के बड़े बड़े अदीब, शोरा और दानिश्वर लोग इसमें शामिल थे। मेरी फैमिली के भी कुछ मेम्बर थे। बहुत शानदार रही। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आपने भी फोटोग्राफी की इसकी। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी ने आज जिस अदीब के हवाले से इस महफिल का इनकाद किया है, उनका नाम बशीर बद्रवाई है। बशीर बद्रवाई साहब हमारे कश्मीरी और उर्दू के एक बहुत बड़े एक अदीब हैं, शायर हैं, एक लेजेंडरी फिगर के तौर पर देखे जाते हैं। उन्होंने कश्मीरी ज़बान की खिदमत जो है तकरीबन निस्फ सदी तक की है और कई किताबें कश्मीरी ज़बान की खिदमत के लिए उन्होंने लिखी हैं। तो अकादमी प्राउड फील करती है ऐसे अदीबों को, जब अकादमी इनको ऑनर करती है, इनको एजाज़ देती है। उसका मकसद यही होता है कि हम लोग आइंदा नस्लों के लिए उन्होंने जो काम किया है उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और जो हमारा कल का मौरख आएगा उसे पता चलेगा कि बशीर बद्रवाई ने कश्मीरी ज़बान को लेकर, उर्दू को लेकर कितना अजीम काम किया है। तो सो अकेडमी बाकी ज़बानों में भी ऐसे काम करती है। आज की महफिल जो थी इसी हवाले से थी। आज रियासती कल्चरल अकेडमी ने बशीर बद्रवाई के एजाज़ में एक अदीब से मुलाकात का एहतमाम किया, जिसमें मकाला निगार हज़रात ने बशीर बद्रवाई के फ़न और शख्सियत पर रोशनी डाली। इसके अलावा बहुत से मुकर्रीन ने बद्रवाई साहब के शायरी, उनकी नस्र पर इज़हार ख़याल किया। इस महफिल की सबसे अहम खसूसियत ये रही कि जहाँ सिविल सोसाइटी के मेंबरान इसमें मौजूद थे, वहीं शायरों, अदीबों की कसीर तादाद भी मौजूद थे। इसके अलावा जो बशीर बद्रवाई के ख़ानदान के अफराद थे वो भी इसमें मौजूद थे, और 4 नस्लों ने तकरीबन इस प्रोग्राम को आज देखा, विटनेस किया और बद्रवाई साहब की खिदमत से आगाही हासिल की।